اچھا، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے دربار میں کھڑے ہیں، فرعون۔ ہر طرف شان و شوکت ہے، اور آپ ایک غلام قوم کے نمائندے ہیں۔ آپ اپنی بات کیسے شروع کریں گے؟ شاید رحم کی اپیل سے یا کوئی سیاسی سودے بازی کی کوشش کریں گے۔ بالکل، لیکن آج ہم ایک ایسے لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں جو ان سب سے بہت مختلف ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 105 میں بیان ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو کا آغاز ہے جو تاریخ کا دھارا ہی بدل دے گی۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، جس کا ترجمہ ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہ ایک آیت، لیکن اپنے اندر ایک مکمل پیغام، 3 حصے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی آغاز ہے۔ کوئی تعارف نہیں، کوئی تمہید نہیں، سیدھا ایک دعویٰ، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یہ تو بہت دلیرانہ بیان ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ اپنی اتھارٹی کس چیز پر قائم کر رہے ہیں؟ مطلب نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ کوئی عہدہ۔ اور دیکھیں، یہی اس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ وہ طاقت کے کھیل کے جو اصول ہیں انہی کو بدل رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، فرعون کی دنیا میں طاقت کا کیا مطلب ہے؟ فوج، دولت، اختیار۔ حضرت موسیٰ آ کر کہتے ہیں کہ میری طاقت ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ میری طاقت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ میں اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ کے بارے میں صرف اور صرف سچ بولنے کا پابند ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا، حقیقن علی، یہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں سچ بولوں گا۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے مجھ پر فرض ہے، یہ میری فطرت ہے۔ مطلب اس کے علاوہ کچھ اور کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنی ذات کو پیغام کی سچائی کے ساتھ مکمل طور پر ایک کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذاتی ساکھ یا قابلیت کو بیچ میں نہیں لا رہا۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت دیکھو، اس سچائی کو دیکھو جس کا میں پابند ہوں۔ بالکل۔ یہ آج کل کے لیڈروں سے کتنا مختلف ہے جو اپنی شخصیت اور کرشمے پر انحصار کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ یہ ایک طرح سے خود کو مساوات سے نکال دینا ہے۔ پیغام لانے والا کہہ رہا ہے کہ میری کوئی ذاتی رائے، خواہش یا ایجنڈا ہے ہی نہیں، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں اس پیغام کا جو خالص ہے، غیر ملاوٹ شدہ ہے۔ فرعون جیسے شخص کے لیے تو یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہوگی۔ بالکل۔ وہ تو ہر چیز کو ذاتی طاقت اور انا کے چشمے سے دیکھتا تھا۔ وہ اسے کسی ایسے فریم ورک میں ڈال ہی نہیں سکتا تھا جس سے وہ واقف ہو۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی خطرناک نہیں؟ اگر سامنے والا آپ کی سچائی کوئی نہ مانے تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ صحیح۔ فرعون تو آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ کون سی سچائی؟ میں یہاں کا خدا ہوں اور میری بات ہی سچائی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس پیغام کی اگلی کڑی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ صرف دعویٰ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ وہ جانتے تھے کہ صرف سچائی کا اعلان کافی نہیں ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے شخص کے سامنے جو خود کو خدا کہلاتا ہو۔ انہوں نے اس دعوے کو خالی نہیں چھوڑا، انہوں نے ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس پر فرعون کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ صرف ایک اخلاقی موقف نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک مکمل حکمت عملی کا پہلا قدم تھا۔ وہ اپنی ساکھ کی بنیاد ذاتی اختیار پر نہیں بلکہ ایک ایسی الہی سچائی پر رکھ رہے تھے جسے وہ ثابت کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ وہ صرف سچ بولنے کے پابند ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا، فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے صرف دعویٰ تو کافی نہیں ہوگا، اسے تو ثبوت چاہیے ہوگا۔ جی، آیت کا اگلا حصہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ جی، اور یہاں الفاظ کا چناؤ پھر سے کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں بینہ۔ یہ لفظ صرف نشانی یا معجزہ سے بہت وسیع ہے۔ اچھا؟ اس کا مطلب ہے ایک واضح، ناقابل تردید ثبوت، ایک ایسی چیز جو شک کی گنجائش ہی ختم کر دے اور معاملے کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دے۔ یہ صرف ایک کرتب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی دلیل ہے جو دیکھنے والے کو نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کرے۔ ایک منٹ، یہاں انہوں نے میرے رب کی بجائے تمہارے رب
من ربکم کہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ ہے؟ کیا وہ فرعون کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ بھی کسی کے سامنے جواب دہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ اس پوری گفتگو کا شاید سب سے طاقتور نفسیاتی اور ابلاغی پہلو ہے۔ واہ! وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے خدا کی طرف سے نشانی لایا ہوں، کیونکہ اس سے فرعون فوراً اسے ایک بیرونی خطرہ سمجھتا۔ تمہارا خدا بمقابلے میرا خدا والی بات ہو جاتی۔ صحیح۔ اس کے بجائے وہ کہتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ اس ایک جملے سے انہوں نے فرعون کو ایک مشترکہ حقیقت میں شامل کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ہستی نے مجھے بھیجا ہے وہ کوئی اجنبی نہیں، وہ تمہارا بھی خالق اور پالنے والا ہے، چاہے وہ اسے بھول چکے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ واہ! یہ تو شطرنج کی چال جیسی ہے۔ وہ فرعون کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی حملہ نہیں، بلکہ ایک اندرونی حقیقت کا اظہار ہے جسے وہ دبا رہا ہے۔ بالکل، یہ ثبوت بھی ہے اور ایک دعوت بھی کہ آؤ اس حقیقت کو پہچانو جو ہماری مشترکہ میراث ہے۔ یہ اجنبیت کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ فرعون کو دفاعی پوزیشن سے ہٹا کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا رب؟ میں تو خود رب ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے بھی بالا ہستی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا بیج ہے جو اس کے ذہن میں شک پیدا کر سکتا تھا، اور یہی بینہ کا مقصد تھا۔ حضرت موسیٰ کے معجزات، جیسے وہ عصا کا سانپ بننا یا ہاتھ کا چمکنا، وہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ اس دعوے کا ثبوت تھے کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو فرعون کے اختیار اور فطرت کے قوانین سے بالا تر ہے، اور وہ طاقت ہم سب کی رب ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں حصوں کو جوڑیں، پہلا حصہ کہتا ہے میں صرف سچ بولنے کے لیے ہوں، اور دوسرا کہتا ہے اور اس سچائی کا ثبوت اس رب کی طرف سے ہے جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ یہ تو ایک مکمل، ایک ناقابل تردید منطقی دلیل بن گئی ہے۔ جی، یہ ایک مکمل پیکج ہے، دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی، اور دلیل بھی ایسی جو مخاطب کو الگ تھلگ کرنے کے بجائے اسے شامل کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں کسی بھی اہم پیغام کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو مشترکہ اقدار یا مشترکہ حقیقت کی بنیاد تلاش کریں، اجنبی بن کر نہیں بلکہ ایک بھولی ہوئی سچائی یاد دلانے والے کے طور پر بات کریں۔ تو انہوں نے اپنی اخلاقی اتھارٹی سچائی کی بنیاد پر قائم کی، پھر ایک واضح ثبوت پیش کیا جو ایک مشترکہ خالق کی طرف سے تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا جا رہا ہو، ایک ایک کر کے ثبوت رکھے جا رہے ہوں۔ جی۔ اس سب کے بعد اس مقدمے کا حتمی مطالبہ کیا تھا؟ آیت کا آخری حصہ ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہ آیت کی روح ہے۔ پچھلی تمام باتیں اسی ایک مطالبے کے لیے زمین تیار کر رہی تھیں۔ یہاں یہ جو حرف فا ہے یعنی پس، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ میں صرف حق کہتا ہوں اور چونکہ میں اس کا ثبوت تمہارے ہی رب کی طرف سے لایا ہوں، لہٰذا اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ یعنی یہ کوئی درخواست نہیں ہے، کوئی بھیک نہیں مانگی جا رہی؟ بالکل نہیں، یہ ایک منطقی نتیجہ ہے جسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا اگر آپ پہلے دو نکات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، اسے اللہ پر ایمان لانے کا ایک لازمی نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گویا انصاف کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو اس پیغام کو لازوال بنا دیتا ہے۔ یہ نظریہ اور عمل کو جوڑتا ہے۔ سچائی اور ثبوت صرف ذہنی مشقیں نہیں ہیں، ان کا مقصد حقیقی دنیا میں تبدیلی لانا ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ انصاف کا قیام اور مظلوموں کی آزادی۔ یہ پیغام مذہب کو صرف عبادات اور ذاتی عقائد تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے سماجی انصاف کے لیے ایک طاقتور قوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی، خدا پر صحیح ایمان کا تقاضا ہے کہ زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک آیت اپنے اندر ایک مکمل ایکشن پلان رکھتی ہے۔ اصول کا اعلان، میں سچ کہتا ہوں، ثبوت کی پیشکش، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، اور نتیجے کے طور پر عمل کا مطالبہ، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جی، سب کچھ ایک مختصر جملے میں۔ زبردست۔ اور اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں
تو یہ کسی بھی بڑی تبدیلی لانے والی تحریک کا خاکہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی؟ آج بھی جب کوئی سماجی کارکن کسی بڑے نظام کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کا اخلاقی موقف، یہ یقین کہ وہ ایک ایسی سچائی پر کھڑا ہے جو اس کی ذات سے بڑی ہے۔ صحیح۔ پھر وہ اس سچائی کے ثبوت پیش کرتا ہے، اعداد و شمار، کہانیاں، شواہد جو لوگوں کو مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتے ہیں، اور آخر میں وہ ایک واضح مطالبہ کرتا ہے، اس قانون کو بدلو، اس ظلم کو ختم کرو، ان لوگوں کو انصاف دو۔ ساخت تو ہی ہے۔ واقعی یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح ایک آیت اپنے اندر ایک مکمل مشن کا خاکہ رکھتی ہے۔ سچائی کے ذریعے ساخت قائم کرنا، ایک ایسی واضح نشانی فراہم کرنا جو مخاطب کو بھی جوڑے، اور پھر اس بنیاد پر ایک غیر مبہم اور منصفانہ مطالبہ کرنا۔ جی، یہ صرف ایک درخواست نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی دلیل کی بنیاد پر کیا جانے والا مطالبہ ہے۔ اور یہ پیغام صرف اس وقت کے فرعون کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس طاقت اور اختیار کے لیے ایک پیغام ہے جو انصاف کو روکے ہوئے ہے۔ دلیل ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، حق کو تسلیم کرو، اس کے ثبوت پر غور کرو، اور اس کے نتیجے میں جو انصاف کا تقاضا ہے اسے پورا کرو۔ تو اس پوری بات چیت کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہمیں پیغام رسانی، مذاکرات اور قیادت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ بتاتی ہے کہ سب سے مضبوط بنیاد اخلاقی سچائی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ثبوت ایسا ہونا چاہیے جو تقسیم نہ کرے بلکہ جوڑے، اور سب سے اہم بات یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچے عقیدے کا حتمی مقصد صرف ذاتی نجات نہیں بلکہ اس دنیا میں انصاف اور آزادی کا قیام ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ایک آخری گہرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ ایک فرد کی ہمت سے ہوتا ہے، جو طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر صرف سچ بولنے کی جرات کرتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر یہ آیت ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ دیتی ہے۔ یہ آیت آزادی کے مطالبے کو ایک سیاسی درخواست یا محض انسانی حقوق کی جد و جہد کے طور پر نہیں دیکھتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہے جو الہی سچائی کو تسلیم کرنے سے جنم لیتی ہے۔ آج کل ہم دنیا میں بہت سی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر ہماری دلیلیں قانونی، سیاسی یا معاشی ہوتی ہیں۔ جی۔ تو یہاں سوچنے کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم انصاف اور آزادی کی جدوجہد کو ایک اعلیٰ اور مشترکہ سچائی کو تسلیم کرنے کا براہ راستہ نتیجہ سمجھ کر پیش کریں تو اس کی قوت اور اثر میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟